الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، معرفہ اور نکرہ کا بیان۔ یعنی اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے زید، جب ہم زید بولیں گے، زید سے ایک خاص بندہ سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا بریلی، تو بریلی سے ایک خاص شہر سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا الجامعۃ الاشرفیہ، تو اس سے ایک خاص مدرسہ سمجھ میں آئے گا۔ تو جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، زید، جیسے زید۔ اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حجر، پتھر، کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے۔ معرفہ کی اقسام، اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ متکلم کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے والا، یعنی خود بندہ، اور مخاطب کا مطلب ہوتا ہے سامنے والا، اور غائب کا مطلب جو موجود نہ ہو۔ جیسے انا کا معنی میں، تو یہ متکلم ہو گیا۔ انتا، تو، یہ مخاطب ہو گیا۔ ہوا، وہ، یہ غائب ہو گیا۔ اسم ضمیر وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ یہاں پر آپ کو صرف اتنا ہی یاد کرنا ہے، اسم ضمیر کسے کہتے ہیں اور اسم ضمیر کی مثال کیا ہے۔ آگے چل کر اسم ضمیر کا پورا ایک سبق ہے جس میں تفصیل کے ساتھ اسم ضمیر کو سمجھایا اور بتایا گیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسم ضمیر کو اور کیا کہتے ہیں، یعنی اسم ضمیر کا کیا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ تو دیکھیں، کہہ رہا ہے اسم ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں، یعنی اسم ضمیر کا دوسرا نام مضمر ہوا۔ فائدہ، اسم ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اسم ظاہر یا مظہر کہتے ہیں۔ جو بھی اسم ضمیر ہے، اس کے علاوہ اب جتنے بھی اسم ہوں گے سب کو اسم ظاہر یا مظہر کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے اسم ضمیر کا ایک اور نام ہے مضمر، اسی طریقے سے اسم ظاہر کا ایک اور نام ہے مظہر۔ نمبر 2، اسم علم۔ معرفہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ اسم علم، وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو۔ انہوں نے پہلے کیا بولا؟ وہ اسم جو کسی شخص، جیسے بکر، یہ کسی شخص ہی کا نام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کسی جگہ، جیسے مکہ، مدینہ، بریلی، ٹھیک ہے، مراد آباد، لکھنؤ، کچھ بھی کہہ لیں، یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے نحو، النحو، نحو، ایسے ہی تجوید، منطق، صرف، ٹھیک ہے، ہندی، انگلش، میتھ،
یہ مخصوص نام ہوتے ہیں۔ اسم علم وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے بکر، مکۃ، النحو۔ نمبر 3، اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ اسم جسے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ہم اردو میں بولتے ہیں، کوئی پاس میں کھڑا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ، دور ہے تو ہم کہتے ہیں وہ۔ تو عربی میں وہ کے لیے ذالک آتا ہے اور یہ کے لیے ھذا آتا ہے۔ اب اگر یہ جو ہم پاس میں اشارہ کر رہے ہیں تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر وہ مذکر ہے تو ھذا، مؤنث ہے تو ھذہ۔ اسی طریقے سے دور کسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر وہ مذکر ہے تو ذالک اور مؤنث ہے تو تلک۔ اس میں اشارہ کا بھی پورا ایک بیان ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا۔ نمبر 4، اسم موصول۔ کہہ رہے اسم موصول وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنے، جیسے الذی، اللتی وغیرہ۔ تو اسم موصول، اسم اشارہ، اسم ضمیر، ان کا باقاعدہ آگے چل کے بیان آگا جس میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ اسم موصول کیا ہوتا ہے، وہ کتنے ہیں، اسم اشارہ کسے کہتے ہیں، اسماء اشارہ کتنے ہیں، اسی طریقے سے اسم ضمیر کسے کہتے ہیں اور ضمیریں کتنی ہیں۔ نمبر 5، معرف باللام۔ معرف باللام وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو۔ آپ معرف باللام غور کریں گے اس الفاظ و اس لفظ پر، یعنی معرف باللام پر غور کریں گے تو آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو معرف باللام کا مطلب جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو۔ چلیں، وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب، اب اور بھی بول سکتے ہیں القلم، الولد، البنت، ایسے ہم الحمد۔ چلیے، معرف بالاضافت، چھٹی قسم معرفہ کی، معرف بالاضافت وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے قلم زید۔ اب زید یہ معرفہ ہے، اسی کی طرف مضاف ہے کون؟ قلم جو اسم ہے، قلم زید، زید کا قلم۔ معرف بالندا وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو۔ اب حروف ندا کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان سب کی انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی۔ ابھی بس اتنا یاد رکھ لیں کہ معرف بالندا کسے کہتے ہیں اور اس کی مثال کیا بنے گی۔ تنبیہ، معرفہ کے علاوہ باقی اسماء نکرہ ہوتے ہیں۔ معرفہ کی ابھی آپ نے 7 قسمیں پڑھی ہیں، ان میں سے کسی قسم کے اندر کوئی اسم آئے گا تو وہ معرفہ کہلائے گا، نہیں آئے گا تو وہ نکرہ کہلائے گا۔ عبد کوئی بندہ، مومن کوئی مومن، طفل ایک بچہ، رجل ایک آدمی۔ اچھا، نکرہ کے فائدے کے طور پر ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں، نکرہ کے آخر میں آنے والی تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ اردو میں عموماً اس کا ترجمہ، یعنی اس تنوین کا ترجمہ کوئی، ایک، کچھ یا تھوڑا، ان الفاظ سے اس تنوین کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہنے لگے طفل کوئی بچہ، ولد ایک لڑکا، لبن کچھ دودھ۔ تو نکرہ کے ترجمے میں عموماً یہ چیزیں آتی ہیں، کبھی کوئی لگاتے ہیں ترجمے میں،
کبھی کچھ، کبھی ایک تو کبھی تھوڑا۔ اب ہم تمرینیں حل کر لیتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تمرینیں صرف اس وجہ سے حل کی جا رہی ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سبق سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو سننے اور پڑھنے یاد کرنے کے بعد جب تمرینیں آپ لکھیں گے تو وہ آپ نے صحیح لکھا یا نہیں لکھا اس کو چیک کرنے کے لیے باقی ویڈیو آپ دیکھا کریں۔ آج انشاءاللہ میں باقاعدہ جو حل شدہ تمرینیں ہیں اس کے ذریعے انشاءاللہ میں ان تمرینوں کو سمجھاؤں گا۔ دیکھیے تمرین نمبر 1، پہلا سوال ہے، دکھتا ہوگا آپ لوگوں کو، اب صاف دکھے گا۔ پہلا سوال ہے معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ زید، مثال نہیں دیں گے ہم کیونکہ مثال مانگی نہیں ہے۔ اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ انہوں نے حجر اور زید لکھا ہے، آپ نہیں لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے معرفہ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ جواب، اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم ضمیر، نمبر 2 اسم علم، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 معرف باللام، نمبر 6 معرف بالاضافت، نمبر 7 معرف بالندا۔ اگلا سوال، اسم ضمیر اور اسم ظاہر کو اور کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسم ضمیر کو مضمر اور اسم ظاہر کو مظہر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، معرف بالاضافت کسے کہتے ہیں؟ جواب، معرف بالاضافت وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ ٹھیک ہے، مثال یہاں بھی نہیں دینی ہے۔ سوال نمبر 5، علم کسے کہتے ہیں؟ اسم علم وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو۔ بس اتنا ہی لکھنا ہے، آپ مثال نہیں دیں گے۔ تمرین نمبر 2، یہاں غلط لکھا ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ سوال نمبر 1، جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ غلط، صحیح کیا ہوگا؟ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جس اسم کے شروع میں لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ غلط، صحیح کیا ہوگا؟ جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، جو اسم مضاف ہو اسے معرف بالاضافت کہتے ہیں۔ غلط، صحیح کیا ہوگا؟ جو اسم معرفہ کی طرح مضاف ہو اسے معرف بالاضافت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرف بالندا ہے۔ غلط، صحیح کیا ہوگا؟ معرف بالندا وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو۔ اب ہماری تمرین نمبر 3 ہے، دیکھیں۔ ہم 3 کالم بنائیں گے۔ پہلے کالم میں ہم لکھیں گے الفاظ، ٹھیک ہے، اور دوسرے کالم میں انہوں نے کلمات لکھ دیے ہیں، آپ دوسرے کالم میں لکھیں گے معرفہ اور پلس نکرہ، معرفہ پلس نکرہ، اور جہاں پر اقسام لکھا ہے آپ کو بھی اقسام لکھنا ہے۔ اب آپ کو حل کرنا ہے۔ دیکھیے جامعۃ، اب آپ کو یہ بتانا ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور اگر معرفہ ہے تو معرفہ کی کون سی قسم میں ہے۔ تو جامعۃ یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی کسی بھی قسم میں نہیں آئے گا، نہ یہ ضمیر ہے
نہ یہ کسی کا نام ہے، نہ یہ اسم اشارہ ہے، نہ اسم موصول ہے، نہ اس پہ الف لام داخل ہے، نہ یہ مضاف ہے، اور نہ اس کے شروع میں حرف ندا ہے، تو جامعۃ النکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، بس الذین یہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی قسم کون سی آئے گی؟ اسم موصول۔ ہم یہ معرفہ ہے، اور قسم کون سی آئے گی؟ اسم ضمیر۔ عمر معرفہ ہے، قسم آئے گی اسم علم، کیونکہ یہ کسی کا نام ہوتا ہے۔ استاذ یہ نکرہ ہے، نکرہ میں بس نکرہ ہی بتانا ہے، آگے کچھ نہیں۔ الدرس یہ معرفہ ہے، کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور جس کے شروع میں الف لام ہو تو وہ معرف باللام ہوتا ہے۔ الجنت یہ معرفہ ہے، قسم معرف باللام۔ نحن معرفہ ہے، قسم اسم ضمیر۔ قلم ولد اس کو بعض لوگ معرفہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ نکرہ ہے۔ کیوں؟ آپ خود پڑھیں، تعریف معرف بالاضافت کی تعریف یہ تھی کہ وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ اب قلم یہ مضاف ہے، ولدن یہ مضاف لے ہے، تو تعریف یہ ہے کہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ قلم جو ہے یہ ولد کی طرف مضاف ہے، اور یہ معرفہ نہیں بلکہ نکرہ ہے۔ ٹھیک، قلم و ولدن نکرہ۔ ذالکہ معرفہ، قسم اسم اشارہ۔ عثمان معرفہ، قسم اسم علم۔ اور باب بیت یہ دونوں نکرہ ہے۔ غلام و زید یہ معرفہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، غلام زید کی طرف ہے۔ رمان انار، حلو میٹھا، یہ دونوں نکرہ آئیں گے۔ کیوں؟ آپ خود ہی غور کر لیں، نہ یہ کسی کے نام ہے، نہ یہ اسم اشارہ ہے، نہ اسم موصول ہے، اور نہ یہ مضاف ہے، نہ ان کے شروع میں حرف ندا ہے۔ ھذا یہ معرفہ ہے، قسم اسم اشارہ۔ علی معرفہ ہے، قسم اسم علم۔ تلک معرفہ ہے، قسم اسم اشارہ۔ ثمر کا معنی پھل آتا ہے، کوئی پھل ایک پھل۔ شجر کا معنی کوئی درخت ایک درخت، یہ دونوں نکرہ ہیں۔ یا نبی معرفہ ہے، کیوں؟ کیونکہ معرف بالندا یعنی شروع میں حرف ندا ہے۔ یا کتب یہ نکرہ ہے، اور انا یہ معرفہ ہے، قسم ہے اسم ضمیر۔ امید یہی ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو اب بھی سمجھنے میں کچھ بھی دشواری آتی ہو تو کمنٹس میں آپ ضرور ارشاد فرمائیے گا کہ ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔